السلام علیکم پائسیز دوستو، کیسے ہیں؟ آپ نے اپنا پروگرام دیکھا پائسیز، اس کے بعد سیکرٹ آف پائسیز، پھر کسپ آف پائسیز، اس کے بعد ہماری جو بات ہوئی تھی آپ کے ساتھ کہ میں آپ جن ڈیٹس میں پیدا ہوئے ہوں گے ان ڈیٹس کے بارے میں الگ سے بھی ایک پروگرام کروں گا، اور وہ تھوڑا سا ڈیلیٹ ہوا میرا کسی میری پرسنل کمٹمنٹ کی وجہ سے۔ تو آج آپ سن رہے ہیں پروگرام، یعنی وہ لوگ جو 2 تاریخ کو پیدا ہو۔ اب 2 کو آپ نے سمجھنا اس طرح کہ 2 مارچ، 11 مارچ اور اس کے بعد 20 مارچ، ان 3 ڈیٹس میں جو پیدا ہونے والے لوگ ہوں گے وہ نمبر 2 ہی کے انفلوئنس میں ہوں گے، تو آپ نے اس لیے اس کو اس سے سمجھنا ہے۔ نمبر 2 مون کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ آپ کے سائن میں آلریڈی جو چیز موجود ہے وہ موجود ہے جوپیٹر، اس کے بعد سورج، پھر ایک اینگل سے یورینس آپ کو ہیلپ کرتا ہے۔ تھرڈ بڑی پاورفل انرجی آپ کے پاس جو آتی ہے وہ آتی ہے مون کی۔ مون اور جوپیٹر جب یہ دونوں سائن اکٹھے ہوتے ہیں تو اسے بڑا خوبصورت اینگل کہتے ہیں، اسے گجا کیسری یوگ بھی کہتے ہیں۔ یہ 2 ستارے ہیں، جب کسی بھی برتھ چارٹ میں اکٹھے ہوں تو بڑی بلیسنگز ہوتی ہیں، بڑی زندگی میں آسانیاں ہوتی ہیں۔ جوپیٹر کنٹینیوٹی کا ستارہ ہوتا ہے، اسٹیبلٹی کا ستارہ ہوتا ہے، زندگی میں تسلسل اور آسانیوں کا ستارہ ہوتا ہے۔ چاند جو ہے یہ اتار چڑھاؤ اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، لیکن جب یہ دونوں ملتے ہیں تو جسے کہتے ہیں یہ جوپیٹر کی خوبیوں کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ ایک چاند 4 چاند لگا دیتا ہے، کوالٹیز بڑھ جاتی ہیں، کمفرٹیبل ہوتے ہیں، ایموشنلی بڑے بیلنس ہوتے ہیں، ڈیپتھ ہوتی ہے آپ کے ایموشن میں، کیونکہ مون کا تعلق ہماری ذہن کے ساتھ ہوتا ہے، سوچ کے ساتھ ہوتا ہے۔ سوچ میں جب ڈیپتھ آتی ہے تو پھر ہم بہت دور کی کوڑی لا سکتے ہیں، ایموشنلی ایکسپریسو ہوتے ہیں، تھنکر ہوتے ہیں، اور کریٹیوٹی بے تحاشا ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ جسے ہم کہتے ہیں کہ ایکسیپٹیبلٹی آپ کے اپنے اندر آتی، سافٹ کمفرٹیبل مزاج کے ہوتے ہیں۔ کمپیشنیٹ ہونا آپ کے سائن میں موجود ہے، مون جب ساتھ ملتا ہے تو مزید آپ بہتر ہوتے ہیں۔ اور اسکیپزم ایک نیگیٹو ایلیمنٹ ہوتا ہے جو آپ کے اندر ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ چیزوں کو سامنا نہیں کرتے، انہیں اوائڈ کرتے ہیں۔ دوسری پرابلم آپ کے سائن میں یہ آتی ہے کہ آپ ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں، کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے، یہ کروں یا نہ کروں، انڈیسائسو ہونا۔ یہ 2-3 چیزوں کو اگر آپ کنٹرول کرتے ہیں تو آپ کا سائن اوورال بہترین ستاروں کی پوزیشن کا سائن ہے، کیونکہ آپ کے اندر جو ہے نا اسپرچول ٹینڈنسیز ہوتی ہیں، آپ کو قدرت خود بخود راستے دکھاتی ہے، کامیابی کے راستے دکھاتی ہے۔ اور بہت سے ایسے سائنٹسٹ، بہت سے ایسے کریٹو جنہوں نے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے، وہ اسی طرح کی کیفیت میں نکل کے، جسے کہتے ہیں دور کی کوڑی لانا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے بڑی بڑی ایجادات کی، انوینشنز کی، یہ سارا کچھ کیا۔ پینٹنگ کمال کی، میوزک بہترین طریقے سے ترتیب دیے، اور وہ ایسے میوزک جسے کہتے ہیں کہ وہ خواب اور خیال میں آتے تھے، ان کو کریٹ کرتے تھے۔ وہ غالب کا ایک بڑا خوبصورت سا شعر ہے کہ غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں۔ تو آپ جب اپنے آنکھیں بند کر کے خیالوں میں ڈوبتے ہیں تو کچھ کا کچھ کر سکتے ہیں، کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی صلاحیتیں، اتنی ساری چیزیں موجود ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ کریٹو پینٹنگ، اسٹیٹک سینس، کپڑوں کا ڈیزائن کرنا، جوتوں کا ڈیزائن کرنا، پینٹنگ کرنا، بلڈنگ ڈیزائن، انجینئرز، آرکیٹیکٹ، خوبصورت چیزیں تخلیق کرنے والے، بچپن سے آپ دیکھیں گے رنگوں کے ساتھ کھیلنے والے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جیسا میں نے کہا کہ 2-3 چیزیں موڈی بھی ہوتے ہیں، تھوڑے ویک بھی ہوتے ہیں، تھوڑے ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں، ضرورت سے زیادہ حساس ہوتے ہیں، ہائیلی سینسٹیو ہوتے ہیں۔ سینسٹیو ہونا یہ ضرورت سے زیادہ ہر آدمی ہوتا ہے، لیکن جب آپ ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں تو پرابلم ہو جاتی ہے، پھر آپ لونلی ہو جاتے ہیں، آپ سوشلی لوگوں کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتے، اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی کبھی پرسنالٹی میں تھوڑے سے پرابلمز آ جاتے ہیں، اور شائنیس ہوتی ہے، اس کو پھر نکالنے کے لیے آپ کو زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ مون کے سارے اثرات ہیں جو آپ کی زندگی میں آتے ہیں۔ گھومنا اچھا لگتا ہے، میوزک اچھا لگتا ہے، خاص کر پانی اور پانی کے مقامات پہ جانا آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے، یہ آپ کی کوالٹیز اور آپ کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ جیسا میں نے آپ کے ساتھ یورینس کا اسپیکٹ ہوتا ہے، مون اور یورینس جب یہ 2 ستارے ساتھ ملتے ہیں تو یہ جیسا میں نے کہا نا کہ سائنٹیفک پرسیوٹس کے لیے یہ سائن بہت اچھا ہوتا ہے۔
اسی طرح لاء میں اگر ایسے لوگ پریکٹس کرتے ہیں تو وہ مثالیں پریزیڈنٹس جسے کہتے ہیں دور کے ایگزامپل، دور دور کی عدالتوں کے ریفرنسز لانا، انہیں پیش کرنا، سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن ایک اور چیز دیکھی گئی ہے، اور وہ یہ دیکھی گئی ہے کہ اگر آپ اپنی پرسنالٹی کے ویک ایریاز کو اوور کم کرتے ہیں تو یہ سائن سب سے زیادہ کامیاب ہوتا ہے. ایگزیکٹلی ڈفرینٹ پرسنالٹی بن جاتی ہے. کہیں ایک شائز خاموش سارا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ شخصیت بڑی اسٹرانگ، ڈومینیٹنگ، کنٹرولنگ، اتھارٹیٹیو بن جاتی ہے، کیونکہ آپ کے سائن میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ڈپینڈس کہ آپ ان میں سے کس چیز کو چوز کرتے ہیں اور کیسے لے کے آتے ہیں. تو یہ نیچر نے آپ کو سارا کچھ دیا ہوا. کمپیشنیٹ بہت زیادہ ہونا بہت اچھی بات ہوتی ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ جب ہو جاتے ہیں تو وہاں پرابلم ہوتا ہے. پھر آپ اپنی ذات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اپنی پریورٹیز، اپنی فیملی، اپنے لو ون جو ہے وہ سفر کرنے لگتے ہیں. تو اس لیے ذرا سا بیلنس کرنا زیادہ بہتر اور ضروری بھی ہوتا ہے. اسٹرالوجیکل اگر میں یہ دیکھتا ہوں، اس سائن کی خوبیاں تو بے تحاشا ہیں، سارا کچھ ہے. پہلے سائن میں نے بات کی تھی، لیکن میں نے وہی آپ سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ اپنے کچھ ایریا کو کنٹرول کرتے ہیں تو آپ کی زندگی بہت بہتر اور کمفرٹیبل ہوگی. بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ لوگ بڑے کمال کے ہوتے ہیں. نئے نئے بزنس آئیڈیاز ہوتے ہیں، فوڈ سے ریلیٹڈ بزنس کریں گے، کوئی کریٹیو قسم کا بزنس، فرنیچر ڈیزائنرز، استھیٹیکلی بڑے کمال کے لوگ ہوں گے. این جی اوز، یہ کریئر کے حوالے سے بہت زبردست قسم کا پروفیشن ہوگا جہاں آپ انجوائے کریں گے، لوگوں کے ساتھ ملیں گے. اچھا، پھر فلنتھراپسٹ بھی ہوں گے، سائیکالوجسٹ بھی ہوں گے. اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے، اینتھروپولوجسٹ کی ہیومن بیہیویئر پہ بڑا کنٹرول اور شوق ہوگا. اسی لیے یہ جسے کہتے ہیں کہ سائیکالوجی ایک بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہوگا. اگر آپ اس میں ہیں تو آپ کے لیے لوگوں کو سمجھنا، ان کو ہیل کرنا، ان کے مسائل کو ان کی زبان سے ادا ہونے سے پہلے سمجھنے کی کوالٹی رکھنا، یہ آپ کے اندر بدرجہ اتم موجود ہوگا. تو یہ ایک بڑا خوبصورت سا اینگل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے کے بھیجا ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پہلا پروگرام پورا سنیے، پھر ایکسکلوسیولی یہ سنیے. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے پاس کون سا ایسا پروفیشن یا کریئر ہے جس میں آپ موجود ہیں. انجینئر، ڈاکٹر، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا، کریٹیو ہیں، لکھنے والے ہیں، رائٹر ہیں، کاپی رائٹر ہیں، اور فکشن لکھنے والے. فکشن زیادہ مزے کی بات ہوتی ہے کیونکہ مون امیجنیٹو ہوتا ہے. اور آپ ایک چیز اور بھی دیکھیں گے، اگر آپ کی تاریخ 2 ہے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کا ماؤنٹ آف وینس جسے ہم کہتے ہیں، ہتھیلی کے اندر باہر کی طرف انگوٹھے کے اپوزٹ لیفٹ جو بھار ہے وہ عموماً زیادہ بھاری ہوتا ہے، زیادہ موٹا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی ایگزیکٹلی انڈر دا انفلوئنس آف مون ہے. اور اگر یہاں سے آپ کی لک لائن بھی سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کریئر میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہوگی کہ نیوی، جہاز رانی، یہ آپ کے لیے فیوریبل ہوگا. ٹورزم، یہ آپ کو سپورٹ کرے گا، اس پروفیشن سے ریلیٹڈ آپ ہو سکتے. اور سیکنڈ امپورٹنٹ چیز کہ آپ زندگی کا آغاز کچھ کریں گے، اینڈ کچھ کریں گے. بچپن میں خواب کچھ ہوں گے اور لیٹر ایج میں لینڈ کریں گے کسی اور ڈیسٹنی، کسی اور چیز کے اوپر. ٹریول کا شوق ہوگا، ٹریول بھی بڑے اچھا. عموماً ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی شوق میں اپنے ہوم لینڈ سے دور کہیں اور سیٹل ہو جاتے ہیں. تو یہ جناب آپ کی پلانٹری پوزیشن. منی میٹرز آپ کو ذرا احتیاط کے ساتھ رکھنے ہوں گے. احتیاط اس سینس میں رکھنی ہوگی کہ آپ کے پاس فائنینشیل مینجمنٹ تھوڑی سی انیشیل ایج میں پرابلم ہوتی ہے. پھر یہ سائن جب میچور ہو جاتا ہے 29 کے بعد تو بہترین قسم کا اچھا مینیجر ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں فائنینشیل مینجمنٹ اچھی ہوتی ہے، اچھی چیزوں کو کرتا ہے. ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں یہ کہوں گا تو تھائرائڈ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. الرجی انڈیکیشن، اور تیسرا اسٹامک، میدا. اس کے بارے میں آپ کو زیادہ احتیاط اور کیئر کرنے کی ضرورت ہوگی. رشتوں میں بیلنس کیجیے گا، تعلقات میں بیلنس کیجیے گا، اپنے ٹائم میں بیلنس کیجیے گا، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کامیاب نہ ہوں. اب بھی آپ نے یہ پروگرام سنا، اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں سے کون سی خوبیاں آپ کے اندر موجود ہے، کون سے ویک ایریا جو آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں ان کے اوپر کام کیجیے گا، آپ بہترین سکسیزفل ہوں گے. ساتھ ساتھ اس پروگرام میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ان تاریخوں میں پیدا ہونے والے دنیا میں اور کون سے لوگ تھے. اس سے آپ کو یہ سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی کہ اگر وہ لوگ کوئی نام بنا سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، تو میں کیوں نہیں. یہ میں کیوں نہیں جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ نے کامیاب ہونا ہے، آپ نے سکسیزفل ہونا ہے، آپ نے دنیا کو متاثر کرنا ہے، محبت تقسیم کرنی ہے، محبت بانٹنی ہے. آپ ہر دل عزیز بھی ہوں گے، محبت پائیں گے بھی، رومانٹک زندگی خوبصورتی سے گزاریں گے بھی. لیکن صرف ایک بات ہے،
اگر آپ کو موڈ زیادہ بار بار خراب ہوتے ہیں تو تھوڑا سا اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا. کائنڈ آف بائی پولر انڈیکیشن کبھی کبھی بن جاتی ہے اگر پلانٹری پوزیشن یا مون نیگیٹو ہو, تو اس کو تھوڑا سا کور کرنے کی ضرورت ہوگی. یہ دوستو آپ کی پلانٹری پوزیشن نمبر 2 کے لیے ہے. اور باقی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ دیکھیے اس پروگرام کو, اپنی رائے کا اظہار کیجیے, کوئی چیز آئیڈیا دینا چاہتے ہیں, مزید کوئی اپنے سائن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں لکھیے گا, میں ضرور اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. اور اینڈ میں اس ساری آپ کے سوالات کو سم اپ کر کے ایک اور پروگرام بھی ہم کریں گے, جس سے آپ کو اپنے آپ کو سمجھنے میں مزید بھی آسانی ہوگی. تو جناب حاضر ہے آپ کے سامنے اپنا پروگرام. اپنا بہت خیال رکھیے اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. بلکہ اگر آپ کے ارد گرد پائسیز کے لوگ ہیں یا آپ کے فرینڈز میں جس کی کوئی سالگرہ گزری ہے, تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس پروگرام کو ان کے ساتھ شیئر کیجیے, تاکہ انہیں بھی اپنے آپ کے بارے میں کچھ جاننے کا موقع ملے, سمجھنے کا موقع ملے. بہت اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.